اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین سورۃ الحجر آیت 1 الف لام را یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں حروف مقطعات کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ الکتاب اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ الکتاب سے مراد کیا ہے؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ الکتاب سے مراد جنس الکتاب ہے، جو آسمانی کتابوں سے عبارت ہے، تورات، زبور، انجیل۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ الکتاب سے مراد لوح محفوظ۔ بہرحال جیسے بھی ہے الکتاب، تیسرا نظریہ یہ ہے الکتاب سے مراد ہی قرآن ہے۔ قرآن کو الکتاب بھی کہا ہے اور قرآن کو قرآن بھی کہا ہے، دو تعبیر ہے ایک مطلب کے لیے۔ یہ تین نظریات ہیں۔ ہم الکتاب کو جنس کتاب مراد لیتے ہیں کہ کتاب سے مراد جنس الکتاب ہے، اور قرآن مبین ان الکتاب کا مجموعہ ہے، جامع ہے، تمام الکتاب کا جامع القرآن ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ الکتاب کی آیات ہیں جو تمام صحائف آسمانی سے عبارت ہے، اور قرآن مبین یہ ایک بات ہے۔ اس لیے قرآن مبین میں جو باتیں ہیں، جو آیات ہیں، وہ جامع ہے ان تمام آیات کے جو باقی صحف آسمانی میں ہیں۔ اس لیے ہم آیات الکتاب سے مراد جن سے الکتاب لیں گے جو صحف آسمانی سے عبارت ہے، اور قرآن مبین جو ہے وہ ان تمام کتابوں کے اوپر قرآن مبین کو چونکہ بالادستی حاصل ہے، وہ مہیمن ایمنت ہے، سلطنت ہے، بالادستی حاصل ہے قرآن مجید کو باقی کتابوں کے اوپر۔ اس لیے فرمائے کہ ہر وہ بات جو باقی صحیفوں میں ہے وہ قرآن میں ہے، اور جو بات قرآن میں ہے، جو باتیں قرآن میں ہے، ان کا باقی صحیفوں میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، اور یہ قرآن مبین کی آیت ہے۔ قرآن مبین ہے یعنی واضح لفظوں میں بغیر کسی ابہام کے حق اور باطل کو بیان کرنے والی کتاب ہے قرآن۔ قرآن مبین ہے، قرآن کے بیانات میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ اگر کوئی ابہام ہے بعض آیات میں جن کو ہم متشابہات کہتے ہیں، تو وہ متشابہات جو ہیں ان کو رجوع کرنا ہوتا ہے ان کے بارے میں محکم کی طرف، تو محکمات کی طرف رجوع کرنے سے متشابہات بھی محکم ہو جاتے ہیں، ابہام ختم ہوتا ہے۔ قرآن مجموعی طور کے اوپر قرآن میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ بعض آیات میں اگر متشابہات ہونے کی وجہ سے کسی کے لیے اگر ابہام ہے تو وہ ابہام محکمات سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کتاب مبین ہے، حق اور باطل کو واضح اور صریح لفظوں میں بغیر کسی ابہام کے
بیان کرنے والی کتاب۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت ایسا ہوگا کہ کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یہ وقت آئے گا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن ایک روایت میں کہتے ہیں ندا آئے گی کہ جو بھی مسلمان ہے وہ جنت چلے جائیں، تو سب مسلمان جو ہے وہ جنت چلے جائیں گے۔ اس وقت جو لوگ مسلمان نہیں ہے وہ آرزو کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جہنم میں کچھ مسلمان اہل قبلہ بھی جہنم میں ہوں گے جو اصحاب کبائر ہیں، جن کہ ان لوگوں نے توبہ نہیں کی اور جن کی شفاعت بھی نہیں ہو سکی، اور بالآخرہ ان کو ان کبائر کا جو ہے وہ نتیجہ بھگتنا پڑا اور جہنم میں پہنچے۔ تو کافر لوگ کہیں گے مسلمانوں سے تمہارا مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا، آج جہنم میں تم لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ کافروں کے اس طعنے کے بعد ان کے لیے حکم آئے گا کہ ان کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف بھیجو۔ اس وقت جہنم میں جو کافر رہیں گے وہ کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، گنہگار مسلمان ہی صحیح، اصحاب کبائر مسلمان ہی صحیح، وہ بالآخرہ جہنم میں خالدین نہیں ہوں گے، جہنمی ہوں گے، خالدین فیہا میں لوگوں میں وہ لوگ نہیں ہوں گے۔ البتہ ہمارے نظریہ ہے کہ کلمہ وہ لوگوں میں جو اہل قبلہ ہے وہ اصحاب کبائر جو ہے وہ جہنم جائیں گے، جہنم میں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، اپنے گناہ کی سزا بھگتیں گے، چونکہ وہ موحد ہے، توحید کے قائل ہے، کبائر کی وجہ سے وہ جہنم کی سزا جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے ان کو۔ لیکن ان میں سے جو ناصبی لوگ ہیں وہ ہمارے پاس دلائل موجود ہے، جو ناصبی ہے وہ جہنم میں مخلد ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے نجات نہیں ہے، وہ ان کو مسلمان کہہ کر پکارا نہیں جائے گا، لہٰذا اس کے خلاف نہیں ہوگا، اس آیت کے اطلاق کے خلاف نہیں ہوگا، ان کو تخصیصاً خارج نہیں کریں گے، تخصصاً خارج کریں گے۔ یعنی اسلام نے جو تعلیم دی ہے، اسلام نے جو مسلمان کی تعریف جو بیان کی ہے، اس تعریف میں یہ لوگ شامل ہی نہیں ہوتے، ناصبی مسلمان ہی نہیں ہوں گے، مسلمان ہی نہیں ہوں گے، وہ جہنم میں بعنوان مسلمان نہیں جائیں گے، بعنوان منکر جائیں گے۔ لیکن جو لوگ بعنوان مسلمان اہل کبائر جائیں گے وہ جہنم سے وہ نکل آئیں گے۔ جب وہ جہنم سے نکل آئیں گے اس وقت دوسرے جو غیر مسلم لوگ کہیں گے کاش لو کانوا مسلمین، اب بھی مسلمان ہوتے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ نکل جاتے یہاں سے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، انہیں چھوڑ دیجیے کہ وہ کھائیں اور مزے کریں اور آرزوئیں کریں، یعنی آرزوئیں انہیں غافل بنا دیں کہ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ رسالت مآب کے لیے حکم ہے ذرہم، ان کو چھوڑ دو، یا کلو کھاتے اور تمتعوا مزے کرتے چھوڑو۔ ذرہم ان کو چھوڑ دو، مراد یہ نہیں کہ ان کے نصیحت نہ کرو، ان کو دعوت نہ دو، ان کو اسلام کی طرف نہ بلاؤ، ان کے لیے حجت اور دلیل قائم نہ کرو، ان کو باتیں سمجھانے کی کوشش نہ کرو، یہ مقصد نہیں ہے۔
یہ تو پھر توحید اور رسالت اور نبوت کے منافی ہے، غرض اور مقصد رسالت کے منافی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجے کفار کو سمجھانے کے لیے، اور ادھر کہہ دے نہ سمجھاؤ، رہنے دو ان لوگوں کو، یہ نہیں ہوتا۔ بلکہ ذرہم، ان کو چھوڑ دو کا مطلب یہ ہے یأکلوا ویتمتعوا، یہ آپ کی باتیں سننے کے اہل نہیں رہے۔ تبلیغ رسالت ہو چکنے کے بعد، دلیل قائم کرنے کے بعد، اور بغیر ابہام کے ہر بات ان کو سمجھانے کے بعد، جب یہ لوگ کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں، دنیا کی ملذات میں مشغول رہتے ہیں، ان کے لیے کہا کہ ان کو اپنے حالت پر چھوڑ دو۔ جب یہ قابل ہدایت نہیں ہوتے، دلیل قائم کرنے کے بعد، حجت پوری کرنے کے بعد یہ حکم ہے ذرہم، ان کو رہنے دو، یأکلوا ویتمتعوا، یعنی حیوانی کام میں ان کو مشغول رہنے دو، چونکہ انسانی پہلو کو ان لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ جب انسانی پہلے کو نظر انداز کر دیا تو ان کو حیوانیت کے اوپر رہنے دو۔ یأکلوا ویتمتعوا، تمتع کریں اور مزے کریں۔ وَيُلْهِهُمُ الْعَمَلُ، اور آرزوئیں انہیں غافل بنا دیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، آرزوئیں انسان کو غافل بنا دیتی ہیں۔ آرزو کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی زندگی میں ایک حد تک آرزو اور امیدیں جو ہے وہ تمنائیں اپنے دل میں رکھ لیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ امیدوں کے اوپر قائم ہے، آرزوؤں پر قائم ہے، تمناؤں پر قائم ہے۔ اور اگر تمنا امید فرضہ نہ ہو تو انسان آج کوئی کام نہ کرے، سارا کام امید فرضہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، کامیابی کی جو آرزو ہے اس کی بنیاد پر انسان کام کرتا ہے۔ اگر یہ آرزو اور امیدیں انسان سے سلب کرے تو انسان جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی جنبش نہ کرے۔ اگر آپ کو بتا دیا جائے گا آپ نے کچھ نہیں بننا تو آپ چھوڑ دیں گے، یہ ساری کام کچھ نہیں ہوتا، اس آپ کے کاموں کا، آپ کی محنتوں کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا تو آپ کوئی کام نہیں کریں گے۔ یہ محنت، یہ کام سب کچھ ہم لوگ کرتے ہیں، اس نتیجے کے ساتھ ہماری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، آرزوئیں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں۔ ان آرزوؤں اور تمناؤں کے اوپر ہم لوگ زندہ ہے، اور وہ بہت میٹھی چیزیں ہوتی ہیں، آرزوئیں، کامیابی کی آرزوئیں، اور انسان کی محنتوں کے پھل ملنے کی جو آرزوئیں ہیں، عمل کہتے ہیں نا، عمل اس کی جمع اعمال ہے۔ یہ آرزوئیں انسان میں ہوتی ہیں اور ہونا چاہیے۔ ایک عمل ہے، ایک آرزو ہے، تمنائیں ہیں منفی، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آرزوئیں کیا ہے، ان دونوں میں فرق کر لینا چاہیے، تمیز کرنا ہوگا، ضروری ہے۔ بعض آرزوئیں انسان ساز، تقدیر ساز، سرنوشت ساز، قسمت ساز ہے۔ بعض آرزوئیں جو ہے وہ تباہ کن ہیں، ان دونوں کو جدا کرنا ہوگا۔ وہ تباہ کن آرزوئیں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو یہی چیزیں قرار دے دے جن کی آرزو اور تمنائیں کرتا ہے، اور اسی کے لیے وہ زندگی کرے، اور اسی کے لیے وہ محنت کرے، اور راستے میں اگر اللہ کو ناراض کرنا پڑتا ہے کوئی پرواہ نہیں، رسول کی نافرمانی کرتے کوئی اعتنا نہیں، احکام پامال ہوتے ہیں کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، احکام اور شریعت کا پامال ہونا، اللہ کو ناراض کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
رسول کی نافرمانی، شریعت کی نافرمانی سے اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، بلکہ وہ ساری چیزوں کو پامال کر کے اپنے مقصد اور اپنے آرزو کی طرف جانا چاہتا ہے، لمبی لمبی آرزوئیں رکھتا ہے۔ اس لمبی لمبی آرزوئیں کی طرف جاتے ہوئے جو پاؤں کے نیچے کیا آتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا، غافل ہوتے ہیں۔ دیکھو نا، یہاں عمل کے بعد جو ہے وہ عمل کے مقابلے میں نتیجے میں غفلت آ جاتی ہے۔ انسان اگر آرزوؤں کے تحت ہوتے ہیں، آرزوؤں کے محکوم، تو وہ غافل ہوتا ہے۔ انسان کس چیز سے غافل ہوتا ہے؟ مقصد حیات سے غافل ہوتا ہے کہ میں یہاں کس لیے آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، کچھ نہیں پتہ، صرف اور صرف ان آرزوؤں کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ مذموم آرزو ہے، اور اس کی بہت مذمت ہے، اور اس کے لیے احادیث میں ہے الاعمال لا تنتہی، آرزوئیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، آرزوئیں ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ یہاں ایک نقطہ قابل توجہ ہے اس دنیا میں آرزوؤں کے سلسلے میں، کہ انسان کے آرزوئیں الاعمال لا تنتہی، حدیث کے الفاظ الاعمال لا تنتہی، آرزوئیں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ ایک منزل تک پہنچنے کی آرزو رکھتے ہیں، وہاں آپ پہنچ جاتے ہیں، پھر آپ کو سکون ملتا ہے؟ نہیں۔ یہاں پر میں نے دو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک مثبت آرزو اور ایک منفی آرزو۔ مثبت آرزو کیا ہے؟ مثبت آرزو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی یہ تمنا ہو کہ میرا اپنا گھر ہو، مثبت آرزو ہے۔ چنانچہ آپ کو گھر ملتا ہے، آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی آرزو یہ ہے کہ میرے لیے عزت کی روٹی ہو، میں اپنی عزت کو، وقار کو محفوظ رکھ کر کام کر سکوں، وہ بھی مل گئی، آپ کو عزت کی روٹی مل گئی، آپ کو سکون ملا۔ آپ کی آرزو ہے میں کسی کا محتاج نہ ہوں، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، آپ کو سکون ملا، آرام ملتا ہے۔ یہاں تک آپ کو آرام ملتا ہے، یہ جائز آرزو ہے، جائز آرزو ہے، اور اس لیے اس جائز آرزو کے حصول پر آپ کو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، خوش ہوتے ہیں آپ۔ لیکن اس کے بعد جو آرزو ہے وہ نادرست آرزو ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک گھر تو ہو گیا کہ جی میرے پاس 2 گھر ہونا چاہیے، تیسرا مری میں ہونا چاہیے، چوتھا انگلینڈ میں ہونا چاہیے، 5واں جرمنی میں ہونا چاہیے، وہاں کی زید عمر بکر کے بھی ادھر مکانات ہیں، میرے نہیں ہیں، وہ بھی ہو گئے، وہ گھر بھی مل گئے، کروڑوں کے بھی آپ مالک ہو گئے، زیادہ سرمایہ ہونا چاہیے، زیادہ سرمایہ ہو گیا، اور مزید ہونا چاہیے، اور مزید بھی ہو گیا۔ یہاں پھر آپ تڑپ جاتے ہیں۔ پہلے ایک مرحلے میں آپ کو آپ کی آرزو کی چیزیں ملتی تھی، ان کے ملنے سے آپ کو سکون ملتا تھا۔ اس کے بعد جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں، آرزو کی چیزیں، ان کے ملنے سے آپ تڑپ جاتے ہیں، سکون آپ کی برباد ہو جاتا ہے، آپ کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے، واضح ہے۔ زندگی، انسان کی خود زندگی شاہد ہے کون سی آرزو آپ کے لیے سکون دینے والا ہے اور کون سے آرزو آپ کو اضطراب اور پریشان کرنے والا ہے۔ اس لیے الاعمال لا تنتہی، ایک اعمال جو ہے وہ آپ کی ضرورت ہے، جائز ضرورت کی چیزیں ہیں، اس سے آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو منفی آرزوؤں کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ منفی آرزویں اب ختم نہیں ہوتی۔ جب منفی آرزوؤں نے ختم ہی نہیں ہونا ہے تو ہم یہی کیوں نہ رکے جہاں ختم ہو رہا ہے؟ کہاں ختم ہوتا ہے؟ مثبت آرزو ختم ہوتا ہے، جی اب میری عزت، وقار محفوظ، ضرورت کی روزی مجھے حاصل، اور میرا عزت بھی محفوظ،
اور میں کام بھی کر سکتا ہوں، خدمت بھی کر سکتا ہوں، اس پر خوش رہو، ختم کرو، آگے آرزو نہ کرو۔ آگے آرزو نہ کرو تو آپ خوش رہتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں۔ اگر آپ نے آگے آرزو چلا لی، پھر نہ آرزو ختم، نہ کبھی خوش، نہ صرف خوش نہیں ہوگا بلکہ مضطرب ہو جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، دیکھو عمل انسان کو کیا بناتا ہے؟ آرزو کیا بناتا ہے؟ یلہی، غافل بنا دیتا ہے۔ کس چیز سے غافل بناتا ہے؟ مہلک چیزوں سے غافل بناتا ہے۔ اب جب آپ اپنے آرزوؤں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ پیسے زیادہ ہو، گاڑی فلاں ماڈل کی ہو، گھر جو ہے فلاں قسم کا ہو، ایک نہیں متعدد جگہوں پر وغیرہ وغیرہ، پیسے زیادہ ہو، بینک بیلنس میں اضافہ ہو، اس خاطر آپ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، مکاری اور فریب کر دینا شروع کرتے ہیں لوگوں کو وغیرہ وغیرہ۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، آرزوئیں ان کو غافل بنا دیں، اس حالت میں چھوڑ دیں کہ آرزوؤں میں مگن رہے جو نہ ختم ہونے والے آرزوئیں ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عن قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ ایک دم کی ہے، ذرہم کا نتیجہ یہ ہے، ان کا معلوم ہو جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دیتا ہے کہ ان سے ہاتھ اٹھاؤ، ذرہم، ہاتھ اٹھاؤ ان لوگوں سے، اپنے بیہودہ باتوں میں مگن رہنے دو ان کو۔ یہی ہاتھ اٹھانے کو ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ دلوں کے اوپر مہر لگاتا ہے، وہ یہی چیز ہے، مہر لگانا کہہ دیتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ، اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ کا گمراہ کر دینا، اللہ کی طرف سے دلوں کے اوپر مہر لگا دینا کیا ہے؟ ذرہم، ان کو چھوڑ دو اپنے حال پر۔ یہ جب اللہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، مہر لگ جاتی ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو کئی بار اس بات کی وضاحت کر دی آپ کے لیے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاکت میں نہیں ڈالا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معینہ مدت لکھی ہوئی تھی۔ وَمَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، کوئی قوم اپنی معینہ مدت سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ ان دو آیتوں سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہر ایک فرد کے لیے ایک قسمت کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ شدہ ہے، پہلے سے اس کی وضاحت کی ہے۔ فیصلہ شدہ ہے کہ مطلب جبر نہیں ہے کہ اس فیصلے کے اوپر چلنے پر مجبور ہے یہ امت یا یہ بستی والے۔ ہر شخص کی ایک قسمت ہے، ہر شخص کے بارے میں، جس طرح ایک شخص کے بارے میں ایک قسمت ہے اور ایک مدت ہے۔ پہلے آپ کو بتایا کہ دو مدت ہے، دو مدت، ایک اجل ہے اور دوسرا اجل مسمى ہے، اور ایک مدت ہے مدت، اور دوسرے معینہ مدت۔ ایک مدت ہے اور ایک معینہ مدت ہے، قرآن کی ساری آیت ہے، پہلے بات ہو گئی آپ سے اس سلسلے میں۔ اور ایک اجل ہے اور ایک اجل مسمى ہے۔ اجل مسمى ناقابل تغیر تبدیل، ہمارے لیے بھی، ہماری زندگی کے لیے ایک عمر کی دو مدت موجود ہے۔ ایک عمر کی مدت معینہ مدت ہے، اس کے بعد انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا، اور ایک مدت ہے معینہ نہیں ہے، وہ قابل تغیر و تبدیل ہے۔ یہاں پہ یہ ہر فرد کے لیے، جس طرح ہر فرد کے لیے یہ اجل اور مدت معین ہے، اسی طرح قوموں کے لیے بھی، اس کی قوموں کی بھی اجل اور مدت معین ہے۔ جب اس معین مدت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے
تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک گھڑی کے لیے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ ہے ایسا جس طرح علت اور معلول میں تقدیم اور تاخیر ناممکن ہے۔ ایک شخص کے مرنے کے لیے علت تامہ کیا ہے؟ ان کے رگ گردن سارے کٹ جائیں۔ جب سارے رگ گردن کٹ جاتے ہیں تو پھر وہاں موت کا متحقق ہونا لازمی ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کا علت تامہ وجود میں آ جائے اور معلول وجود میں نہ آئے، نہیں ہو سکتا۔ پانی جو ہے وہ خاص درجہ حرارت کو پہنچ جائے اور پھر وہ اس میں ابال نہ آئے، نہیں ہو سکتا۔ اس درجے پر آنے کے بعد ابال کا آنا حتمی، لازمی، ضروری ہے، لازمی ضروری۔ اس لیے منطق میں ایک اصطلاح ہے، شیء ما لم یجب لم یوجد۔ جب تک واجب نہیں ہوتا، یعنی واجب الوجود، وجود میں نہیں آتا، اس کا وجود میں آنا ضروری جب تک نہیں ہوتا تب تک وجود میں نہیں آتا۔ پانی کا کھولنا جب تک ضروری نہیں ہوتا اس وقت تک نہیں کھول سکتا، یعنی جب اس مرحلے میں داخل نہیں ہوتا پانی کا کھولنا کہ اب پانی کا نہ کھولنا نہیں ہو سکتا، کھولنا ضروری ہے پھر کھولتا ہے۔ یعنی درجہ حرارت اس درجے پر آ جائے، حرارت اس درجے پر آ جائے، آنے کے بعد پانی کا کھولنا واجب ہے۔ ما لم یجب لم یوجد، جب تک واجب نہیں ہوتا، واجب کا مطلب ضروری، جب تک ضروری نہیں ہوتا اس وقت وہ وجود میں نہیں آتا۔ جب ضروری ہو گیا تو وجود میں آنا ہوتا ہے، نہ آنے تو قابل تصور نہیں ہے۔ علت و معلول میں انفکاک، تفریق ناقابل تصور ہے۔ اسی طرح ہر امت کا مقررہ وقت جب آ جائے گا تو اس امت کا خاتمہ واجب ہے، ضروری ہے، قانون فطرت میں، اور اس سے تخلف ممکن نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔